السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل 786 ندیم اوان، اور میں ہوں آپ کا ندیم اوان۔ اور آج والے ولاگ میں اس سے پہلے ہے کہ جیسے ہر ولاگ میں اللہ کی میں بڑائی بیان کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی ذات مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، ساری کائنات کو پالنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، ساری اسی کی ہے۔ مجھے بولنے کی ہدایت دینے والے اللہ کی ذات ہے، زبان دینے والے اللہ کی ذات ہے، مجھے آنکھیں دینے والے اللہ کی ذات ہے، ناک کان دل دماغ ہر چیز اللہ کی ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے اللہ کی ذات کا ہے۔ جب دل چاہے وہ میری جان لے سکتا ہے، جب دل چاہے جتنا مرضی مجھے زندگی دے سکتا ہے، سب اسی میں ہے، اور اسی کی آرزو پہ میں راضی ہوں۔ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ میرا مالک ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف۔ اور آج کے ولاگ ایسا ہے کہ ایک بصرہ کی ایک لڑکی کا واقعہ ہے، اور بہت خوبصورت سا واقعہ، آپ سنیں، مزہ آئے گا آپ کو اس واقعے میں سننے میں، آپ کو انجوائے بھی کریں گے اور لطف بھی آئے گا، اور یہ واقعہ کیسا آپ اس چیز کو بھی سوچیں۔ بصرہ کی ایک انتہائی حسین و جمیل اور رہا کرتی تھی، جو لوگ اسے شوانہ کے نام سے جانتے تھے۔ ظاہری حسین و جمیل کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی بہت خوبصورتی تھی، اور اپنی خوبصورتی آواز کی وجہ سے وہ گانے و نوخے وغیرہ میں مشہور تھی۔ بصرہ شہر میں ایک خوش و غمی کی کوئی مجلس اس کے بغیر ادھوری تصویر کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت سا مال و دولت جمع ہو گیا تھا۔ بصرہ کے شہر میں فخر کے حوالے سے کے بغیر ادھوری تصویر کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت سا مال و دولت جمع ہو گیا تھا۔ بصرہ شہر میں اس کو ہر محفل پر فخر سمجھا جاتا تھا۔ اس کی مثال دی جاتی تھی، اس کے قصے سنائے جاتے تھے۔ اس کا رہن سہن امیرانہ تھا، وہ پیش قیمتی لباس پہنتی تھی اور بہت سے زیادہ قیمتی زیورات پہنتی سنا رہی تھی۔ ایک دن وہ اپنے رومی کی ترکی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا گزر حضرت صلاح الماری علیہ رحمۃ اللہ کے گھر کے قریب سے ہوا۔ آپ اللہ جل شانہ کے نیک بزرگ بندوں میں تھے۔ آپ باعمل عالم دین عابد و زاہد تھے۔ آپ اپنے گھر میں لوگوں کو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کثرت سے توبہ کرنے کے، تنقید کیا کرتے تھے، لوگوں کو رفتہ طاری ہو جاتے، لوگ آپ کو رفتہ طاری اور بڑے زور سے رویا کرتے شروع کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ کے خوف سے ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ جایا کرتے تھے۔ شبہانہ نامی وہ عورت وہاں سے گزرنے لگی تو اس کے گھر میں سے عفان کی آوازیں سن کر اس کو بہت غصہ آیا کہ وہ اپنے کنیزے سے کہا توجہ کیا جائے تو مجھے اس کی خبر تک نہیں ہے۔ بھی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، مجھے اس کی خبر تک نہیں ہے، کیوں رو رہے ہیں، کیا ہے وجہ، خبر تک نہیں ہے، تو بھیج دیا گیا۔ پھر اس نے ایک خادمہ کو گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ لونڈی اندر گئی اور اندر کے حالات دیکھ کر اس پر بھی اللہ جل شانہ کا خوف طاری ہو گیا۔ اس نے بھی جب سنا تو اللہ پاک کی ذات کا خوف جاری ہو۔ جب وہ واپس نہ آئی تو شوانہ نے کافی دیر انتظار کے بعد دوسری کو بھیجا، وہ بھی ایسے ہی ہوگی، اور پھر تیسری کو بھیجا، وہ تیسری بھی ایسے ہی ہوگی۔ یعنی اللہ کا جب قصے اندر بیان ہو رہے تھے، جب قصے سنائے جا رہے تھے، وہ اللہ کے بڑے نیک بزرگ تھے۔ تو اس نے بھی جب چوتھی کو بھیجا تو چوتھی کو بھیجا، مگر وہ واپس آئی، خاد اندر واپس آ کے تھوڑی دیر کے بعد
لونڈی آ گئی اور اس نے بتایا کہ گھر میں کسی کے مرنے پر ماتم نہیں ہو رہا بلکہ اپنے گناہوں پر استغفار کیا جا رہا ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ جل شانہ کے خوف سے رو رہے ہیں۔ شبانہ نے یہ سنا تو ہنس دی اور ان کا مذاق اڑانے کے نیت سے گھر کے اندر داخل ہو گئی، لیکن قدرت کا کچھ ایسا ہی منظور تھا جو انہوں نے اندر سے داخل ہوتے ہی اللہ جل شانہ کی اس کے دل کو پھیر دیا۔ جب اس نے حضرت صلاح الماری علیہ رحمۃ اللہ کو دیکھا تو دل میں کہنے لگی، افسوس میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی ہے، میں نے تو انمول زندگی گناہوں میں کاٹ دی ہے، وہ میرے گناہوں کو کیوں نہیں معاف فرمائے گا؟ دل میں کہنے لگے میرے گناہوں کو کیوں نہیں معاف فرمائے گا؟ ان کے حالات سے پریشان ہو کر اس نے حضرت صلاح الماری رحمۃ اللہ سے پوچھا، اے امام المسلمین، کیا اللہ جل شانہ نافرمانیوں اور سرکشوں کو ایمان المسلمین گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ خطا و نصیحت اور وعدے سب انہی کے لیے تو ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، انہی لوگوں کے لیے ہیں تاکہ وہ راستے توبہ کر کے سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ سب نے ان کے لیے اس بات پر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو وہ کہنے لگی، میرے گناہ تو آسمان اور ستاروں اور سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اگر تیرے گناہ شوانہ سے بھی زیادہ ہے، اللہ کا بزرگ فرما رہے ہیں، اگر تیرے گناہ شوانہ عورت اس زمانے کی بہت اور جیشی اور گانے والی عورت تھی، تمہارے شوانہ، اب انہیں بزرگوں کو نہیں پتہ، یہی شوانہ سے بھی زیادہ ہوں تو پھر بھی اللہ جل شانہ معاف فرما دے گا۔ یہ سن کر وہ چیخ و چلاق پڑی اور رونا شروع کر دیا، اتنا روئی کہ اس پر بے ہوش تر ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگی، حضرت میں ہی تو وہ شوانہ ہوں جس کے گناہوں کی آپ مثال دے رہے تھے۔ پھر اس نے اپنی قیمتی لباس اور زیورات اتار کر پرانا سا لباس پہن لیا اور گناہوں سے سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا اور اپنے تمام غلاموں اور خادموں کو بھی آزاد کر دیا۔ پھر اپنے گھر میں مقیم ہو کر بیٹھ گئی اور اس کے بعد وہ شب روز اللہ جل شانہ کی عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گناہوں پر رویا کرتی رہتی اور ان کی معافی مانگتی رہتی اور رو رو کر رب جل شانہ کی بارگاہ میں التجا کرتی اور توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھنے والوں اور گناہ گاروں کو معاف فرمانے والا ہے، مجھ پر بھی رحم فرما، میں کمزور ہوں، تیرے عذاب سرکشوں کو برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے اپنے عذاب سے بچا اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما۔ اس نے اس کے حالات میں 40 سال زندگی بسر کی اور انتقال کری۔ کیسے اللہ پاک نے اس کے دل پھیرا، کیسے اللہ پاک نے اسے ہدایت دی، جو عورت اتنی جانی فانی کہاں کی کہاں، اور کیسے اللہ پاک نے اس کے دل پہ جو پہلی لونڈی کو بھیجا اس پہ بھی اللہ کی، کیونکہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اس کی بات میں تصور ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے اس کی بات پہ، تو جو پہلی جا رہی ہے اس پہ بھی اللہ پاک دین کی بات سنتے وہ وہاں ہی بیٹھ کے، دوسری بھی جا رہی، تیسری چوتھی گئی، اس نے آگے بتایا کہ یہاں پہ کوئی فوتی یا کوئی ماتم وغیرہ نہیں ہے، یہاں پہ تو اپنے گناہوں کی توبہ کر رہے ہیں۔ پھر گئی تو اس نے وہ ہنسنے لگ پڑی، مذاق کرنے لگ پڑی، اور جب خود گئی تو خود بھی اللہ پاک نے اس سے ہدایت دینی تھی، ہدایت کا بھائی اس کے نامہ مال میں اللہ پاک نے ہدایت لکھی، کون سی نیکی اللہ پاک کو کون پسند آ گئی تو اس کو ہدایت اللہ پاک نے دینی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو موصول ہوتی رہی اور انشاءاللہ آنے والا ولاگ بھی انشاءاللہ بہتر سے بہتر کرتے جائیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔